کیا اس معذور بچہ کو آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج جان لیجئے۔ اگر پہلے سے آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے تب بھی 1 منٹ رک کر اس کی زندگی کے کچھ حیران کن پہلوؤں سے واقفیت ضرور حاصل کر لیجئے۔ اس کی زندگی کی ایک کہانی آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس بچہ کے پاس جسم کا صرف آدھا حصہ ہے، جو دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بچہ دونوں پاؤں سے مکمل طور پر محروم ہے، لیکن ان لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹ اور قابل ہے جن کے پاس پاؤں ہیں۔ یہ ہاتھوں سے فٹ بال کھیلنے میں ماہر ہے۔ یہ اپنے ان ہاتھوں کی بدولت ہی سمندر میں غوطہ خوری کرنا جانتا ہے۔ ان ہاتھوں کے سہارے ہی اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے اور پیدل عمرہ کرنے کا اسے شرف حاصل ہے۔ علم میں بھی ایک تائے روزگار ہے۔ حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قرآن کی تفسیر میں بھی زبردست مہارت ہے۔ حقوق انسانی اور تاریخ کے علوم کا گہرا مطالعہ ہے۔ تقریر میں بھی منفرد لب و لہجہ اور پرکشش انداز کا مالک ہے۔ اس کی تقریر سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کی ایک پہچان موٹیویشنل اسپیکر کی بھی ہے۔ پیسوں کی بھی ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ ایک آئس کریم کمپنی کے مالک ہیں۔ 6 سے زیادہ اس کمپنی کی برانچز ہے۔ 70 سے زیادہ ملازمین ان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ رفاہی کاموں میں بھی یہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک NGO بھی قائم کر رکھا ہے جس کے تحت دنیا بھر کے معذور بچوں کو ویل چیئر فراہم کرتے ہیں۔ دولت، طاقت، سیاست سب کچھ مل جانے کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو شہرت کے حصول کی ہوتی ہے، اور بات جب شہرت کی ہے تو یہ معذور بچہ اس میدان میں بھی 7ویں آسمان پر ہے۔ اس وقت پوری دنیا اور عالمی میڈیا میں اسی کا چرچا ہو رہا ہے، کیونکہ 20 نومبر 2022 کو دنیا کے سب سے مقبول فٹ بال کے عالمی اور میگا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کا قطر میں اسی نے قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کیا تھا۔ یہ معذور بچہ 20 سال کا جوان ہو چکا ہے اور پورا نام ہے غنیم المفتاح۔ 20 نومبر 2022 کو قطر کے البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی تو اس پر پوری دنیا کی نظر تھی۔ دنیا بھر کے 500 سے زیادہ ٹی وی چینلوں پر اس کو لائیو نشر کیا جا رہا تھا۔ اہم ترین حکمراں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے اداکار اور شوبز بھی موجود تھے۔ اس درمیان امریکہ کے مشہور اداکار اور فیفا کے برانڈ امبیسڈر مورگین فریمین اسٹیج پر ایک سوال کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں بسنے والوں کی تہذیب الگ ہے، زبان الگ ہے، مزاج الگ ہے، پھر سبھی کو کیسے متحد کیا جا سکتا ہے؟ مورگین یہ سوال کرتے ہوئے اسٹیج سے گزر کر وہاں بیٹھے غنیم المفتاح کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ غنیم فوراً جواب دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کا ایک ریسپیکٹ کرتے ہیں، بیٹھیے، اور قرآن کریم سے اس کا حل بتاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انگریزی میں المفتاح اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، جس سے امریکی اداکار اتفاق کرتے ہیں، اور اس طرح فیفا ورلڈ کپ کا باضابطہ آغاز ہو جاتا ہے۔ تاریخ بھی رقم ہو جاتی ہے کہ پہلی مرتبہ کسی کھیل کا قرآن سے آغاز ہوا۔ اس کے بعد اوپننگ سرمنی کے دوسرے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ غنیم المفتاح قطر کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ کے برانڈ امبیسڈر بھی ہیں۔ 5 مئی 2002 کو قطر میں ان کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا حصہ بڑھ نہیں سکتا تھا۔ انگریزی میں اس کو کارڈول ریگریشن سنڈروم کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے المفتاح کی والدہ نے جب انہیں اسکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے اسکولوں نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے ایک اسکول میں داخلہ ملا۔ جس اسکول میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں بھی معذوری کی وجہ سے بچے ان کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے۔
کھیلنے سے گریز کرتے تھے، لیکن غنیم نے ہمت نہیں ہاری، مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا، اپنی محنت، کوشش اور لگن جاری رکھی اور سبھی امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ غنیم کی ذہانت، فہم و فراست نے اساتذہ کو بھی حیران کر دیا۔ جس طالب علم کو شروع میں داخلہ نہیں مل رہا تھا، وہی اپنی ذہانت، قابلیت اور فراست کی وجہ سے پورے اسکول میں سبھی کا منظور نظر بن گیا۔ آج 20 سال کے غنیم المفتاح عرب دنیا میں ایک آئیڈیل اور آئیکن بنے ہوئے ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے۔ اسی عمر میں انہوں نے تجارت میں بھی قدم رکھ دیا ہے۔ وہ غریس آئس کریم نامی کمپنی کے مالک ہیں، جس کی قطر میں 6 شاخیں برانچز ہیں اور 70 کے قریب ورکر ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ غنیم اپنے خاندان کے سپورٹ سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں، جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویل چیئر فراہم کرتی ہے۔ غنیم المفتاح سال 2017 میں ویل چیئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ زمانہ طالب علمی میں دستانے پہن کر فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ فٹ بال کے علاوہ وہ غوطہ خوری میں بھی ماہر ہیں اور سمندر میں 200 میٹر تک نیچے جا کر غوطہ خوری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ 20 نومبر کو 20 سالہ غنیم نے جب دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ میں قرآن کی آیت تلاوت کر کے دنیا بھر سے قطر میں آئے ہوئے فٹ بال کے شائقین، حکمران وقت، کھلاڑی، دانشور، جرنلسٹ اور ٹی وی کے ذریعہ اس منظر کو دیکھ رہے کروڑوں لوگوں کا خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا، تو اس کے جسم کو دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن کرنا پڑا اور پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق مکمل، با مقصد اور عیوب و نقائص سے پاک اور منزہ ہے۔ جو انسان بظاہر ناقص اور معذور نظر آتا ہے، وہ بظاہر مکمل نظر آنے والوں سے زیادہ صلاحیت مند اور قابل ہوتا ہے۔ قطر کی حکومت نے لاکھوں باصلاحیت شخصیات کے درمیان اس معذور نوجوان کا انتخاب کر کے دنیا کو یہی پیغام دیا کہ بظاہر معذور نظر آنے والا بھی خوبیوں کا پیکر، باصلاحیت، قابل، ذہین اور عظیم فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے، جس پر پوری دنیا فخر کر سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کم نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایسے معذور افراد کے حوصلوں کو پروان چڑھانا چاہیے۔ آپ نے اس واقعہ سے کیا سیکھا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پلے اسٹور پر جا کر کے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، جہاں ایک کلک پر آپ پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں ملت ٹائمز کی خبر